اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ آگے چونکہ جہاد کے احکامات آئیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر قتل کے کچھ احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ قتل ایک ہے عمدن، کہ کوئی بندہ کسی کو قصدن قتل کر لے، اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ پستول سے مار دیا، چھری سے مارے، یا کوئی اور ایسی چیز سے مارے جس سے بندہ مر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ ایک ہے قتل شبہ عمد، کہ جو کوئی ایسی چیز سے مارے کہ جو عام طور پہ بندہ اس سے مرتا نہیں، لیکن ایک سوٹی اٹھا کر اس کو مارے، لیکن اس نے مارا اس کو قصدن ہے، اب قتل کے لیے نہیں مارا، لیکن ایسی چیز سے مارا جس پہ بندہ عام طور پہ لوگ مرتے نہیں، لیکن مارا اس نے قصدن ہے، تو اس کو کہتے ہیں شبہ عمد، یعنی قصدن کی طرح مشابہ ہیں ایک ہی۔ اور تیسرا ہی ہے خطا، کہ کسی نے اب ایک بندہ شکار کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو شکار پر گولی چلا رہا ہوں، اور وہ بیچ میں شکار نہیں بلکہ کوئی انسان تھا، اس کو مار دیا، تو یا کوئی کہے کہ بھئی میں تو کافر کو مار رہا ہوں اور وہ بیچ میں مسلمان نکل آئے، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اور ایک کہتے ہیں قتل قائم مقام خطا، جیسے کوئی عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو رات کے وقت اگر وہ سو رہی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے کروٹ تبدیل کر دی اور یہ کروٹ اپنے بچے پر ہی آ گئی اور بچہ ادھر ہی کیا ہو گیا، فوت، تو اب کوئی ماں اپنے بچے کو مار نہیں، تو اس کو کہتے ہیں قائم مقام خطا، کہ یہ خطا کی قائم مقام۔ تو جو قتل عمد ہے، قصدن کسی کو قتل کرنا، اس کے لیے تو دنیاوی جو سزا ہے وہ قصاص ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر ایک زندگی ہے، اور زندگی ہے اب اگر ایک بندہ کسی کو قتل کرے اور بدلے میں اس بندے کو قتل کر لے، تو لوگ اس سے کیا کیا جائیں گے، ڈر جائیں گے، بھائی یہ تو اس کا سزا ہے، تو لوگ دوسروں کو قتل کرنے سے خود بخود۔ اور قصاص پھر ایسا ہے کہ ایک قتل کے اندر اگر 10 بندے شامل ہیں تو اس ایک بندے کی وجہ سے 10 بندوں کو کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، ان کا قصاص ان سب سے لیا جائے گا۔ اور آخرت کے لیے ان کا سزا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بہت بڑا سخت گناہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کو قصدن قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ اس پر غصہ ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ اس پہ لعنت کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی ایک بندے کو قتل کر لے ناحق، تو یہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو قتل عمد دنیاوی وہ قصاص ہوگا اس کو، اور جو آخرت کا بہت بڑا سزا ہے۔ اب اللہ کسی کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ اللہ کا ہر کسی کے ساتھ اپنا ایک معاملہ ہے۔ دوسرا ہے خطا، خطا سے کسی کو قتل کرنا۔ اب اگر ایک بندہ اگر کسی مسلمان کو قتل کر لے خطا سے، تو اس کے لیے ایک تو دیت ادا کرے گا، وہ اس میں قصاص تو نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں قتل کیا جائے، لیکن اس کو دیت ادا کرنا پڑے گا، اور دیت 10,000 دینار ہے چاندی کے، جو آج کل کے حساب سے وہ 2,916 تولے اور 8 ماسے بنتا ہے، 2,916 تولے اور 8 ماسہ، آج کل تقریباً کوئی 3,500 4,000 کا تو چاندی کا تولہ ہوگا، تو 2,916 کو آپ 4,000 سے ضرب دے دیں، جو چیز بنتی ہے تو وہ ایک دیت بنتا ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کے دور میں وہ تو 100 اونٹ تھے اس زمانے میں، اب 100 اونٹ کو اگر آج کل کر لے تو کیا کچھ
بنتا ہے۔ اور دوسرا وہ ایک مسلمان کو قتل کیا تو اس لیے مسلمان کا خطا کا کفارہ اس پہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا، آج کل تو غلام چونکہ نہیں ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ غلام آزاد کرنے کی اس کے ساتھ وسعت نہ ہو یا آج کے دور میں غلام موجود نہیں ہے جس کو آزاد کیا جائے تو 2 مہینے روزے رکھے گا، اور 2 مہینے روزے بھی ایسے شہرین متتابع بالکل پے در پہ، 2 مہینوں میں ایک روزہ بھی اس کو معاف کرنے کی اجازت ہے۔ اب اگر ایک بندہ ہے اس نے 59 روزے رکھ لی، اب ایک روزہ باقی اور وہ بیمار ہو گیا یا اس سے کسی اور عذر کی وجہ سے اس سے روزہ چھوٹ گیا، تو 59 روزوں کے بعد چونکہ 60 روزے 2 مہینے روزے پوری نہیں ہوئے پے در پہ، تو 59 روزوں کے بعد دوبارہ پھر جب ایک روزہ اس نے درمیان میں کھا لیا اس کے بعد دوبارہ پھر شروع سے شروع کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنی بیوی بچے کو وہ خطا سے اس کو قتل کر لے رات کے وقت، اگر اس پہ کروٹ آ کر وہ مر جائے بچہ، تو وہ عورت جو اپنے بچے کو اس نے قتل کیا ہے خطا سے، تو وہ عورت بھی وہ 2 مہینے کیا کرے گی، روزے رکھی، اس میں جو ان کے لیے جو ماہواری کی ترتیب ہے اس ماہواری کی ترتیب سے ہٹا کے، مثال کے طور پر ایک عورت ایسی ہے کہ جس کی 5 دن کے بعد صفائی ہو کر وہ غسل کر لیتی، اب اس نے 5 دن کے بجائے 6 دن کیا کر دی، لگا دی، اس 5 دن کی تو معافی تھی لیکن 6 دن کی معافی نہیں تھی، اس وجہ سے اگر اس نے 40-45 جتنی بھی روزے رکھے ہوں لیکن چونکہ ایک روزہ اس نے اس طرح اپنی طرف سے کر لیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے روزے دوبارہ شروع ہو جائیں، لیکن اگر اس نے اپنی ترتیب سی کہ جو 5 ہے اور 5 کو کر کے اور 6 دن پھر روزہ رکھ لیا تو وہی چھٹی کے دن نکال کر 2 مہینے 60 دن کے روزے وہ پورے کریں گے۔ وما کان لمؤمن، اور مناسب نہیں کسی مومن کے لیے ان یقتل کہ وہ قتل کرے مؤمن کسی مسلمان کو، الا خطأ مگر خطا سے، اگر وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا اور پھر بھی وہ قتل ہو گیا۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو خطا سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کیونکہ اس نے مومن کو قتل کیا ہے اس لیے جس غلام کو آزاد کرے گا تو وہ غلام بھی آزاد ہوگا، تو وہ آزاد کرے گا رقبۃ مؤمنۃ، ایک آزاد غلام، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت بھی ادا کی جائے گی الی اہلی، ان کی اہل، جو ان کے اہل و عیال ہیں ان اہل و عیال پر، جس طرح میراث میں جن جن کے جو حصے بنتے ہیں وہ تمام حصے ان کی میراث میں ان پر تقسیم کیے جائیں گے، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ اس کو معاف کر لیں۔ اب کسی کو خطا سے قتل کر دیا لیکن وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی کفارہ اس کے اوپر کیا ہے، لازم ہے، جس طرح آج کل یہ ڈمپر کے ڈرائیور ہیں، یہ اگر کسی کو کیا کر لیں، وہ قتل کر لیں تو دیت تو چلے ان کے جو اہل و عیال ہیں یا جو ان کی جس کے لیے وہ گاڑی چلاتا ہے جو یونین ہے وہ ادا کرے، لیکن جو کفارہ ہے وہ کفارہ وہ کیا کرے گا خود۔ اب یہ کتنے ڈمپر والے لوگوں کو مارتے، کسی نے 2 مہینے روزے رکھے کفارہ کہ بھائی خطا سے میں نے قتل کر لیا، نہیں، اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اگر غلطی قتل ہونے والی کی ہو تو غلطی اسی ہے، غلطی سے قتل تو اس نے کیا نا، وہ تو حالات کو دیکھا جائے گا۔ موٹر سائیکل والے بہت غلطیاں کرتے ہیں، اگر موٹر سائیکل والے کی غلطی ہو وہ مر گیا، اب تو وہ اس نے بچانے کی خوب کوشش کر دی لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں بچا تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، پھر اس پر نہیں، پھر تو اس کا معاملہ تو الگ ہو گیا نا پھر، لیکن کفارہ تو پھر بھی ہے کیونکہ قتل تو اس کے ہاتھ سے ہوا ہے، بچانا اور اس کا تو حد درجے اس کا کوشش تھا کہ وہ بچا لیتا تھا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ، اگر وہ کسی دشمن کے قوم، یعنی اگر کوئی مسلمان ہو اور وہ کسی کفر کی جگہ پہ رہتا ہو، کسی کافروں کی جگہ میں، اور کسی دوسری مسلمان نے اس مسلمان کو اس کفر کی جگہ میں خطا سے قتل کر دیا تو پھر دیت اس کے ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کفر کی جگہ پہ رہ رہے، تو جو ان کے اہل و عیال ہیں وہ کوئی اور رہ رہے اور یہ کافروں کی جگہ پہ رہے تو وہ کافر ان کی دیت کا حقدار نہیں ہے اور ان کے خود اپنے وہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے کفارے کے طور پر وہ ایک غلام کو آزاد کر لے گا، لیکن جو دیت ہے دیت اس سے کیا ہے، معاف ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ، اگر وہ کسی دشمن کی قوم کی طرف سے ہو، لَكُمْ تمہارے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن وہ ہو مسلمان مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو
تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کر لے گا اور دیت نہیں ہوگی اس میں۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر وہ کوئی ایسی قوم سے ہو پہلے زمانے میں بھی جو کافر مسلمانوں کی جگہ پہ رہتا تھا تو وہ ٹیکس دیتے تھے کہ بھائی وہ جزیہ دیتے تھے، اب وہ اس کو کہتے ہیں ذمی۔ اس ذمی کو اگر کوئی مسلمان قتل کر لے تو اس ذمی کے لیے بھی یہ ہے، اگر وہ خطا سے قتل کرے تو اس کی دیت بھی ادا کی جائے گی اور اس کے کفارہ بھی ادا ہوگا، اور اگر اس ذمی کو کوئی قصداً قتل کر لے تو اس ذمی کی اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن چونکہ مسلمان حکومت نے اس کی پوری ذمہ داری لی ہے، اس ذمی کی وجہ سے مسلمان کو قصاص کیا جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذمی کے بدلے میں ایک مسلمان کا قصاص لیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر وہ کوئی ایسی قوم سے ہو بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، آپ کا اور ان کا آپس میں کوئی معاہدہ ہو کہ ہم یہاں پر امن میں سے رہیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو، اب کسی مسلمان نے خطا سے قتل کر دیا فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت حوالہ کیا جائے گا ان کے اہل کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اس کے بعد کفارہ ایک غلام مومن کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، اب کوئی ایک غلام کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو آزاد کرے، فَمَن لَمْ يَجِدْ، جو نہیں جس کے پاس موجود نہ ہو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ روزے رکھے گا 2 مہینے پے در پہ، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے معافی کا ایک اعلان ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم اور بہت بڑی حکمت۔ اب یہ جو حالات ہیں ان حالات اگر یہ جو آج کل ہمارے اگر ڈمپر والوں کو یہ پتہ چل جائے وہ سپیڈ لگا سکتے ہیں، اکثر ہوتی ہے غلطی موٹر سائیکل میں، لیکن اس ڈمپر والوں کی جتنی غلطی ہے نا 99% غلطی ڈرائیور کی ہے، 1% وہ موٹر سائیکل کی بھی نکل آتی کہ جس سپیڈ سے جاتے ہیں اور جس حالات سے جاتے ہیں تو وہ تو کسی حالت کے اندر وہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو 99 میں نے جو خود اپنا طے کا ہے 99% غلطی ان ڈرائیوروں کی ہے جو ڈمپر کی، 1% وہ موٹر سائیکل کی بھی نکل آ سکتی، لیکن اگر یہ معاملات لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس دن میں ایک جگہ پر تھا تو ایک بندہ ہے، اس نے کہا یار مولانا صاحب ہمارے حالات تو بڑے خراب ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار میں نے ایک مسئلہ سنا ہے۔ میں نے کیا؟ میں نے مسئلہ یہ سنا کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، اب آپ نے بے و شراء کرنی ہے تو آپ اس چیز کو سامنے لے کر آئے، بھائی یہ چیز ہے میں اس کو 10 روپے کا دے رہا ہوں، لیکن آج کل جس طرح ہماری مارکیٹوں میں تھا وہ تھا بھی ٹائر مارکیٹ کا، آج کل جو ٹائر مارکیٹ میں عام طور ہوتا بھی اسی طرح ہے، آپ کے پاس ایک گاہک آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ بھائی مجھے فلاں ٹائر چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گا، اب آپ کے پاس وہ چیز موجود نہیں اور آپ نے کسی اور سے لے کر آنا ہے تو یہ بے اور شراء اس وقت جائز ہی نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس چیز موجود نہ ہو۔ تو اس نے یہ مسئلہ سن نے کہا یار اگر ہم تو پورا مارکیٹ کیا ہر بندہ اس چیز میں لگا ہوا ہے، ہمارا تو سب کچھ حرام ہے، پھر میں نے کہا اس لیے تو ہم ٹکر کار ہیں، اگر یہ مسائل ہم سیکھ لیں کاروبار کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور معاشرت کیا ہے اور معاشرے میں رہنا کیسے، تو پھر تو معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہمارے معاملات ٹھیک نہیں، ہماری کاروبار ٹھیک نہیں، اب ہم کما رہے لاکھوں روپے لیکن کوئی خوش ہے، کسی کو سکون ہے، وہ تو وجہ اس کی ہے کہ ہماری کمائی ایک ذرے کے برابر بھی حرام میں چلی جاتی ہے، تو بات ہی ختم۔ اب اس کی نحوست، اس کی بھی برکت ہی پھر ہماری زندگی پر، ہماری اولاد پر، ہماری پوری جو ہے وہ دن اور رات پر اور پوری زندگی پر ہوتی ہے اس کے اثرات۔ اگلا حکم وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، یہ تو خطا سے کسی مسلمان کو کوئی قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے قصداً کسی مومن کو، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، اس کا ٹھکانہ اور بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَعَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر غصہ بھی ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پہ لعنت بھی کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے تیار کیے بہت بڑا عذاب۔ آمین الحمد والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔